زندگی کے بہت سے فیصلے نفع نقصان دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں۔ آج اگر تمہیں انتخاب کا ایک موقع دیا جائے کہ ایک طرف تمہاری زندگی ہے جو بہت کم گزری ہے اور بہت سی باقی ہے، اور دوسری طرف وہ سب کچھ ہے جو آج تمہارے پاس ہے، تو تم کیا دینا پسند کرو گے؟ غالباً زندگی، میں نے غور کرنے کے بعد کہا، اس لیے کہ زندگی بے ثبات ہے، غیر یقینی اور اختیار سے باہر ہے، اس کا لینا دینا بھی مشکل ہے۔ اگر وہ لمحہ جسے کاتب تقدیر نے نقطہ اختتام رکھا ہے تمہارے تصرف میں ہے تو میں اپنے انتخاب سے جینے کا حق نہیں پا سکتا، اور اگر وہ وقت ابھی دور ہے تو میرے دینے کے باوجود تم میری زندگی نہیں لے سکتے۔ تم فلسفی، جھکی اور احمق ہو، دلاور نے برہمی سے کہا۔ مجھے سیدھا صاف جواب چاہیے، ورنہ اس نے عمدن بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ٹھوس ربڑ کی سخت گیند اندھیرے میں سے اچانک نمودار ہوئی اور میری طرف بڑھی۔ میں نے بے اختیار سر پیچھے کرنا چاہا، مگر گیند تیر کی طرح سنسناتی ہوئی میری ناک پر سے گزر گئی۔ میرے سنبھلنے سے پہلے دوبارہ روشنی میں آئی، زیادہ برق رفتاری سے میرے بالوں کو مس کر کے نکل گئی۔ وہ گیند ایک ایک سیکنڈ کے وقفے سے جھلک دکھا رہی تھی اور غائب ہو جاتی تھی۔ ہر بار اس کی رفتار مجھے پہلے سے زیادہ لگتی تھی اور مجھے اتنی مہلت نہ ملتی تھی کہ میں الٹی کلابازی کھا کے صوفے کے پیچھے جا گروں، ٹائیگر کہلانے والے دیو کو اپنی لپیٹ میں لے لوں اور اس شخص سے نمٹ لوں جو ہاتھ میں گیند لیے کھڑا تھا اور مجھے ایمبیسڈر ہوٹل سے لانے کا ذمہ دار تھا۔ اس میں خطرہ یقیناً تھا اور اس کے ریوالور کی گولی میرا بیڑا پار کر سکتی تھی، مگر نشانہ خطا ہو جانے کی صورت میں بچ جانے کے امکانات بھی تھے۔ اس کے برعکس میرے اوپر نیچے ہونے پر اس گیند کا میرے سر، منہ یا سینے پر لگ جانا یقینی تھا۔ اس بار جو ضرب لگی تھی وہ شدید نہیں تھی، ورنہ سر کی اندرونی چوٹ سے نکلنے والا خون میری کھوپڑی میں منجمد ہو جاتا تو میں بے یقینی کے عالم میں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن یا ہفتے گزار کے انتقال کر جاتا۔ سینے پر چوٹ لگتی تو صرف پسلیاں ہی نہیں، اندر دل تک سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ پیٹ پر پڑتی تو معدہ اور آنتیں ناقابل استعمال ہو جاتے۔ چنانچہ میں دم سادے بیٹھا رہا۔ گیند کی حرکت جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی ویسے ہی ختم ہو گئی۔ میری آنکھیں بند رہیں، مگر مجھے اس کا علم ہو گیا۔ تم چاہتے ہو کہ میں میر وزیر اینڈ کمپنی پر حق وراثت کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤں؟ میں نے اطمینان کا سانس لینے کے بعد کہا، یہ تم نے پہلی معقول بات کر کے اپنی ذہانت کا ثبوت دیا ہے، دلاور نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ روشنی ایک دم بہت کم ہو گئی جس سے میری آنکھوں کو بڑا سکون ملا، لیکن اس کے باوجود میں روشنی کے پیچھے کی صورت دیکھنے سے قاصر رہا۔ اور اسی مقصد کے حصول کی خاطر تم نے مجھے لندن سے ڈیپورٹ کروا کے یہاں بلایا تھا، میں نے کہا اور اپنی دکھتی ہوئی آنکھیں ملیں۔ بہت سے نتائج تم اپنی عقل سے اخذ کر سکتے ہو، دلاور نے کہا۔ کیا میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے میرے والد کو قتل کیا گیا؟ میں نے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے والد کو قتل کیا گیا تھا، وہ سکون سے بولا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اس تکلیف دہ روشنی کو گل کر دو اور مجھے دہشت زدہ کیے بغیر مذاکرات جاری رکھو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، وہ بولا، اور اس کے ساتھ ہی دونوں سرچ لائٹس آف ہو گئیں۔ کمرے میں صرف وال لائٹس کی نرم روشنی رہ گئی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے ہتھیلیوں سے دونوں آنکھیں بند رکھی۔ جب میں نے پھر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو مجھے یہ جان کے اطمینان ہوا کہ میری بصارت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ میں اب اپنے سامنے بالکل صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ کمرہ وہی تھا جیسا میں نے اندر قدم رکھتے ہی دیکھا تھا، مگر بیچ کے محرابی دروازے کی لڑیوں کے سامنے ایک سکرین رکھ دیا گیا تھا، لکڑی کا فریم کا وہ سٹینڈ جسے عموماً پارٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک لائٹ آخری دیوار پر بھی تھی، چنانچہ دلاور کا سایہ اس سفید نائلون کی سکرین پر صاف پڑ رہا تھا اور میں اس کے جسمانی خدوحال کو اور اس کے حرکات و سکنات کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ بھاری بھرکم آدمی تھا، اوسط قد و قامت کا مالک، بازوؤں والی کرسی پر سیدھا بیٹھا تھا، لیکن اس کا سر پشت کے سائے سے زیادہ اوپر نہیں تھا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا اور راکھ جھاڑی تو سفید سکرین پر سیاہ سائے کی ایک حرکت کا تاثر ڈرامائی طور پر نمایاں رہا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو، انگلیوں کو اور چہرے کو حرکت کرتے صاف دیکھا اور پھر دھوئیں کا مرگولا سا سکرین کے اوپر نمودار ہوا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دلاور انتہائی عیار اور خطرناک حد تک ذہین شخص ہے، جو ہپنوٹزم یا میسمرزم کرنے والوں کی کلینک کی مخصوص نفسیاتی فضا پیدا کرنے کے حربے جانتا ہے، اور زبان یا ہاتھ کی قوت سے کام لینے اور طاقت سے یا تشدد سے مطلب نکالنے کی بجائے اپنے حریف کو ذہنی طور پر مفلوج، کمزور اور بے بس بنا کے فائدہ اٹھانے کا ماہر ہے۔ سرچ لائٹ کے پیچھے اس شخص کا کہیں پتہ نہ تھا جو موت کا وہ گولا گھما رہا تھا۔
لیکن مندری والا موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور بھی تھا۔ مسٹر دلاور، میں نے بالآخر کہا، تمہارے خیال میں ایک آدمی کی زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال احمقانہ ہے، دلاور نے کہا اور کرسی پر پہلو بدلا۔ فٹ پاتھ پر لیٹے ہوئے فالج زدہ بھیک مانگنے والے لاوارث بوڑھے کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، تمہاری زندگی اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ میرے پیمانے سے میری اپنی زندگی تمہارے مقابلے میں زیادہ بیش قیمت ہے، اور یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی مجھ سے کہیں زیادہ قیمت کی ہے۔ اچھا، میں براہ راست ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ سودا تم میرے باپ سے نہیں کر سکتے تھے؟ میں نے کہا، کر سکتے تھے، اگر وہ رضامند ہو جاتا تو اپنے لیے، تمہارے لیے اور ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا نہ کرتا۔ دلاور نے کہا، مگر وہ ضد پر قائم رہا کہ سب کچھ دے سکتا ہوں مگر وہ کاروبار نہیں دے سکتا جس سے میرے بیٹے کا مستقبل وابستہ ہے، چنانچہ تم نے اسے قتل کروا دیا۔ میں نے اچانک کہا، اس سوال کا جواب میں تمہیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ وہ اسی سکون سے بولا، اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ میں بے معنی مفروضات پر کیا جواب دوں؟ میں نے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اچھا تو بامعنی مفروضات پر بات کرو، وہ طنز سے بولا اور غالباً مسکرایا۔ تم کیا کرو گے؟ فرض کرو انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہو۔ میں وہی کروں گا جو میرے باپ نے کیا تھا، میں نے کہا، یعنی انکار۔ میں اپنے دعوے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ تمہارے مستقبل کا دار و مدار اس کاروبار پر ہے؟ دلاور نے سگریٹ کا کش لیا اور چٹکی بجا کے راکھ جھاڑی۔ میں تقدیر کو تدبیر سے وابستہ رکھنے کا قائل نہیں، میں نے کہا، لیکن اقرار کا مطلب ہوگا میرے والد کی روح کے لیے شکست کا وہ صدمہ جو انہوں نے زندگی میں نہیں اٹھایا۔ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا پابند ہوں، خواہ یہ نقوش مجھے بھی اسی منزل تک لے جائیں۔ اس نے تو صرف اپنی زندگی گنوائی تھی، دلاور نے کچھ دیر بعد کہا، کیونکہ اس کے پاس گنوانے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تم زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، مثلاً تمہارا ایک دوست ہے محسن رضا، اگر تمہیں اس کے جنازے کو کندھا دینا پڑا۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اٹھی اور مٹ گئی، اس کے باوجود میں خائف رہا، اور بالفرض محال تم نے جوان مردی سے یہ صدمہ بھی جھیل لیا۔ دلاور نے مناسب وقفہ دے کر کہا، تو وہ لڑکی ہے جس سے تم واقعی محبت کرتے ہو، فوزیہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اسی سٹیج پر اس کو تمہارے سامنے پیش کریں اور تمہیں وہ منظر دیکھنے کو ملیں کہ تم 1000 بار مرنے کی آرزوئیں کرو اور موت نہ آئے۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی اور میری نظریں بفرا گئیں۔ اسی وقت دونوں سرچ لائٹس جل اٹھیں اور میں نے بے اختیار دونوں آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ مناظر جن کا ذکر دلاور نے کیا تھا میرے تصور میں زندہ رہے اور دہشت سے میرے جسم کا رواں رواں کانپتا رہا۔ فوزیہ کی جگر خراش چیخوں سے میری روح کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہا تھا۔ وہ بے ضمیر شفاق درندوں کے ہاتھ میں تھی اور میں اتنا بے بس تھا کہ نہ اسے قتل کر سکتا تھا، نہ اپنی جان دے سکتا تھا، اور نہ ان شیطان صرف جلادوں کا کچھ بگاڑ سکتا تھا جو اپنے مقصد کے حصول کی خاطر فوزیہ پر ہر انسانیت سوز، ناقابل بیان حد تک شرمناک اور موت سے زیادہ عذاب دہ ظلم کر رہے تھے۔ وہ اسے جلا رہے تھے، نوچ رہے تھے، کاٹ رہے تھے اور اس کے حسن و شباب کے آئینے کو کرچی کرچی کر رہے تھے۔ خوبصورت، نازک اندام اور گلبدن فوزیہ ایک مکروہ، بدہیبت اور مسخ شدہ لاش بن رہی تھی۔ زوم 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 وہ گیند میری ناک کو چھوتی ہوئی گزر رہی تھی۔ میں بے حسی کی برف کے نیچے دفن ہونے لگا تھا۔ عقل نے بروقت جذبات پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ سوچو سکندر، سوچو، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ بہادر دشمن کا مقابلہ ہو تو بہادری کام آتی ہے۔ دشمن مکر و فریب کے سب جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہو اور اخلاقیات کے اصولوں کو جنگ میں حماقت قرار دیتا ہو تو بہادری کے روایتی معیار سے ہٹ کے لڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارے پاس عیاری کا اسلحہ نہیں ہے؟ تم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں آتا؟ تم ذہانت سے اور سیاست سے کام نہیں لے سکتے، مصلحت کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ لائٹس یکلخ گل ہو گئیں اور جب میں پھر دیکھنے کے قابل ہوا تو دلاور اسی طرح سایہ بن کے اسکرین پر موجود تھا۔ دلاور، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، فیصلہ تم اسی وقت چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت نہیں دے سکتے؟ میرا مطلب ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، وہ بولا، لیکن غور کرنے کے لیے قابل غور مواد بھی تو ہونا چاہیے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھانا ہے تو چند تجاویز اور حقائق کو سامنے رکھو۔ ایک یہ کہ میر وزیر اینڈ کمپنی سے دستبرداری کی صورت میں تمہارے خلاف تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 2 یہ کہ تمہیں 5 لاکھ روپے نقد یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی اور شہریت کے حقوق دلوا دیے جائیں گے۔
مثلاً واپس لندن جا کے تعلیم مکمل کرنا چاہو تو اس کا انتظام بھی ہوگا، اور بعد میں تمہارے لیے وہی ملازمت اور قیام کا بھی رقم بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ اگر میں اپنے قانونی دعوے سے دستبردار ہو گیا تب بھی کاروبار تمہارے ہاتھ میں کیسے آئے گا؟ میں نے کہا، ہم میر شرافت علی کا ایک وارث سامنے لے آئیں گے، وہ ہمارا اپنا آدمی ہے۔ دلاور نے کہا، تم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہو۔ میں نے کہا، ہم سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ہم کا مطلب ہے ہم، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس نے کہا، نمبر 3 بات یہ کہ تم کاروبار سے الگ ہو جانے کے بعد بھی کاروبار میں شریک رہ کے اسے کہیں زیادہ کما سکتے ہو جو میر وزیر اینڈ کمپنی کے مالک کی حیثیت سے کماؤ گے۔ تم صنعت پر ہماری نمائندگی کر سکتے ہو اور سالانہ 10 لاکھ تک منافع حاصل کر سکتے ہو، مگر یہ ہماری رضامندی کی بات ہے، ورنہ تم خاموشی سے الگ بھی رہ سکتے ہو۔ میرا دماغ چکرا گیا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے 5 لاکھ نقد دے کر الگ بھی کرنا چاہتے ہو اور مجھے 10 لاکھ روپے کا منافع کمانے کی پیشکش بھی کر رہے ہو۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میرے والد کو ان کے حصے کا منافع 3.5 لاکھ روپے ملتا تھا، جو ایک چال باز دستاویزات پر ان کے دستخط لے کر ہضم کر گیا۔ اب یہ منافع بڑھ کے 10 لاکھ فیکس کیسے ہو جائے گا؟ اور تم 10 لاکھ تو مجھے دینے کی بات کر رہے ہو۔ تمہارا منافع کم سے کم دگنا تو ضرور ہوگا، 20 لاکھ فیکس۔ معلوم نہیں ہم سے تمہاری مراد کیا ہے، مگر میں فرض کر لوں کہ تمہارا صرف ایک ساتھی ہے، اور ہے تو اس کے 20 لاکھ ملا کر سالانہ منافع کم سے کم 50 لاکھ ہو جاتا ہے۔ یہ کاروبار اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ تم نے ابھی تک صرف کتابیں پڑھی ہیں، وہ ہنسا، اور کتابی علم صرف راستہ دکھاتا ہے، منزل تک پہنچنے کے لیے راستے پر چلنا پڑتا ہے جو عملی تجربہ ہے، اور اس کے بغیر علم بے مصرف ہے۔ یہ دنیا بھی ویسی نہیں ہے جیسی تمہیں نظر آتی ہے۔ ایک دنیا کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے اور یہ دنیا تصوری ہے، جیسا دنیا کو ہونا چاہیے۔ دوسری دنیا کا ذکر کسی کتاب میں نہیں، اور اس میں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا۔ یہ وہ دنیا ہے جو عملاً تمہارے ارد گرد موجود ہے۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کے نام کی بڑی اچھی ساکھ ہے، گڈ ول۔ اس انجینئرنگ فرم کے تیار کردہ آلات کی مانگ میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ میر وزیر اینڈ کمپنی کے روابط دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ لیکن انجینئرنگ کے آلات میں ہم کیا کما سکتے ہیں؟ ہمارے مقابل جاپان ہے، جرمنی اور فرانس ہیں، برطانیہ اور امریکہ ہیں۔ ان کی ساکھ ہم سے بہت بہتر ہے، اور معیار کے علاوہ یہ مسائل سیاسی تعلقات کے ہیں۔ ہم دنیا کے بازار میں نیک نام ضرور ہیں، مگر اپنا مال ان کی قیمت پر نہیں بیچ سکتے۔ خریدار کے سامنے ایک ہی قیمت ہو تو وہ جرمن یا انگلش سامان کو معیار کی بنیاد پر ترجیح دے گا۔ قیمت کا مسئلہ ہوگا تو ہمیں جاپان سے بھی نیچے جانا پڑے گا۔ یہ مقابلہ دن بدن سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کے مواقع ان کے لیے بھی کم نہیں جو فائدہ اٹھانا جانتے ہوں۔ اس کاروبار کے روابط سے اور اپنی ساکھ سے ہم دیگر بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کا نام ایک جائز کاروبار کا پردہ ہے، اس کی آڑ میں زیادہ منافع بخش کاروبار چلتے ہیں۔ سمگلنگ؟ میں نے چلا کر کہا، تم سمگلر ہو؟ میر وزیر اینڈ کمپنی کے نام پر سمگلنگ کرتے ہو اور مجھے بھی اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہو؟ کیا سمگل کر رہے ہو تم؟ سونا، منشیات، اسلحہ؟ وہ ہنسا، تم واقعی بچے ہو، عمر کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس حقیقت کی زندہ مثال ہو۔ تمہیں ابھی معلوم ہی نہیں کہ سمگلنگ کسے کہتے ہیں؟ میں نے تو زیادہ منافع بخش کاروبار کا ذکر کیا تھا، تمہارا ذہن سمگلنگ کی طرف کیوں چلا گیا؟ کاروبار تو صرف کاروبار ہوتا ہے، اس میں جائز کیا ہے اور ناجائز کیا، یہ تفریق کا معیار ہر جگہ الگ ہے، نیکی بدی یا حسن کے معیار کی طرح۔ مثلاً ترکی میں افیم کی کاشت حکومت کی نگرانی میں ہوتی ہے، بہت سے ممالک میں شراب کی کشید اور فروخت پر پابندی نہیں۔ مونٹی کارلو میں دنیا کے سب سے بڑے جوئے خانے ہیں جو حکومت کی اجازت اور سرپرستی میں چلتے ہیں، اور اس چھوٹی سی ریاست کی بیشتر آمدن جواریوں کی بدولت ہے۔ بہت سے ممالک میں طوائفوں کے کاروبار کے لیے باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اور دنیا کے بیشتر ممالک کے نقطۂ نظر سے یہ کاروبار جائز ہیں؟ اخلاقاً، مذہباً اور قانوناً افیم کی پیداوار، شراب کی کشید، جوا اور عصمت فروشی ممنوع ہے۔ یہی صورتحال عام کاروبار کی ہے۔ ایک ملک کی تجارتی یا معاشی پالیسی میں کسی چیز کی درآمد یا برآمد پر پابندی عائد ہو تو کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے، پالیسی بدل جائے تو جائز کہلانے لگتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب بکواس ہے۔ اس نے اندازہ کرنا چاہا تھا کہ میں اس ناجائز کاروبار میں شرکت کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکتا ہوں یا نہیں، لیکن میں ایک دم بدل گیا۔
یہ میری غلطی تھی۔ اگر میں عیاری سے کام لیتے ہوئے دلچسپی کا اظہار کرتا تو شاید وہ کاروبار کی اصل نوعیت بتانے پر بھی رضامند ہو جاتا، مگر برا ہو میری تربیت کے مزاج کا، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ میری اخلاقیات میں دلاور کے اصولوں کے لیے صرف نفرت تھی، چنانچہ میں نے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا وہ غیر ارادی تھا۔ دلاور نے فوراً سمجھ لیا کہ میں اپنی سوچ کے اعتبار سے کبھی اس کا ہم خیال نہیں ہو سکتا۔ اس نے بدنما حقیقت کو خوبصورت لفظوں کے ہیر پھیر میں گم کر دیا اور اصل بات گول کر گیا جو اب بھی وہی تھی، یعنی میر وزیر اینڈ کمپنی کے جائز کاروبار کی آڑ میں ناجائز کاروبار چل رہا تھا، اور اس انکشاف کے بعد بہت سی باتیں اظہر منہ الشمس ہو گئی تھیں۔ مثلاً یہ کہ وزیران کی عملی طور پر کاروبار سے علیحدگی کا سبب کیا تھا۔ وہ کاروبار میں محنت کل بن کے رہنا چاہتے تھے اور وزیران کی اخلاقی اقدار کو اپنے منافع کی راہ میں عائل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ وزیران کو حقیقت کا علم ہوا تو وہ ان کا دھندا چوپٹ کر دے گا۔ اس کا وجود کروڑوں روپے سالانہ کی آمدنی کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا۔ عین ممکن ہے کہ وزیران کے شکوک ہی اس کی بے وجہ اور ناوقت موت کا سبب بنے ہوں۔ تاہم ایک بات اب بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، دلاور نے یہی فراخ دلانہ پیشکش میرے والد کو کیوں نہیں کی تھی؟ دلاور، میں نے کہا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، عملی زندگی کا مجھے کوئی تجربہ نہیں۔ یہ بتاؤ، مجھے 5 لاکھ دے کر الگ کر دینے کی بجائے تم مجھے ایک پارٹنر کیوں نہیں بنا لیتے؟ تم مجھے 10 لاکھ سالانہ لندن میں دے سکتے ہو تو یہاں کیوں نہیں دے سکتے؟ تمہیں آم کھانے سے غرض ہونا چاہیے، پیڑ کے گننے سے نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے ایک رعایت ہی تو مانگ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں کاروبار سے مکمل طور پر دستبردار نہیں ہوتا، تمہیں اپنے ساتھ شریک کر لیتا ہوں، خود 1/3 یا 1/4 مالک رہ جاتا ہوں، تم بھی مالک ہو جاتے ہو اور میں بدستور ایک بے ضرر مالک بن کے تمہارا ساتھ دیتا رہتا ہوں۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ ہاں، میرا منافع 10 لاکھ ہی رہے، مگر ذہنی طور پر مجھے یہ احساس تو رہے گا کہ میں تمہارا ملازم یا کمیشن ایجنٹ نہیں ہوں۔ جو کچھ مجھے ملے گا میرا حق ہوگا، اور یہ میرے لیے تھوڑے سے اطمینان کی بات ہوگی۔ اسکرین پر سائے نے نفی میں گردن ہلائی۔ کاروبار سے عملی طور پر تمہارا کوئی تعلق ہمارے لیے قابل قبول نہیں، 1% بھی نہیں۔ پھر مجھے واقعی سوچنا پڑے گا کہ دونوں تجاویز میں سے میرے لیے کون سی زیادہ قابل قبول ہے۔ میں نے کچھ دیر بعد کہا، یعنی میں 10 لاکھ سالانہ کے منافع پر تمہارے لیے کام کروں یا 5 لاکھ لے کر لندن واپس چلا جاؤں؟ اگر 5 کی جگہ 10 لاکھ ہو جاتے تو میں بھی قبول کر لیتا۔ 10 لاکھ؟ اس نے کہا، گویا تم دگنی رقم مانگ رہے ہو۔ خیر، اس پر غور کریں گے۔ میرا خیال تھا 5 کی بجائے 6 یا 7 تک تو ممکن ہے، شاید میں بھی اسی وقت قبول کر لیتا، مگر 10 لاکھ کے مسئلے پر مجھے مشورہ کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمارے درمیان مذاکرات تسلی بخش طور پر آگے بڑھے ہیں۔ میں نے کہا، آئندہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی؟ تمہیں سوچنے کے لیے 1 ماہ کی مہلت کافی ہوگی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ اس کے بعد ہم تمہیں بلوا لیں گے جہاں مناسب سمجھیں گے۔ 1-2 باتیں میرے لیے وضاحت طلب ہیں، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ کاروبار سے باعزت طور پر علیحدہ ہونے کی یہ پیشکش میرے والد کو کیوں نہیں کی گئی تھی؟ اگر وہ 5 لاکھ لے کر میرے پاس لندن آ جاتے تو کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم میر شرافت علی سے ان کی کیا بات ہوئی تھی، دلاور نے کہا، اور حقیقت یہ ہے کہ میرا ان سے کبھی براہ راست تعلق رہا ہی نہیں۔ ممکن ہے اس پیشکش کو وہ مسترد کر چکے ہوں اور خطرے کا باعث بن گئے ہوں۔ میں نے کہا، چنانچہ میر شرافت علی نے انہیں قتل کرا دیا تاکہ بات مجھ سے کی جا سکے۔ میں نے کہا، نہ کہ میر شرافت علی اور وزیران کے معاملات سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ عیاری سے کام لیتے ہوئے بولا، اگر اس نے قتل کرایا ہوگا تو معلوم ہو جائے گا، تم نے تو اس پر بلیک میلنگ کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ دلاور، تم ایسے انجان بن رہے ہو جیسے میر شرافت علی کی اصلیت کو بالکل نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا، جب تمہارے اور اس کے درمیان اتنا قریبی کاروباری تعلق تھا تو یہ سب باتیں تم سے پوشیدہ تھیں۔ ہمارا میر وزیر اینڈ کمپنی کے اصل کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور چونکہ وزیران بھی غیر متعلق رہا اس لیے مجھے یہ سب واقعی معلوم نہیں۔ دلاور نے کہا، میر شرافت علی زندہ ہوتا تو بتا سکتا تھا، وہ ہمارا ایک بزنس پارٹنر تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اسے قتل کرنے والا میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اچانک کہا۔ سائے نے پھر انکار میں گردن ہلائی۔ میری معلومات اخبار کی حد تک ہیں، اور اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ قتل تم نے کیا ہے۔